درمیان میں رکھو. یعنی اگر ایک صف فرض کر لیجئے 20 فٹ کی صف ہے تو امام کو اس طرح رکھو کہ 10 فٹ اس کے دائیں طرف ہو، 10 فٹ بائیں طرف ہو، وہ سینٹر میں. ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے، جیسے سردیوں میں مسجد کے سارے گیٹ کھلے نہیں ہوتے، سردی کی وجہ سے گیٹ بند رکھے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ دروازہ کھلا رہتا ہے، لوگ اسی سے اندر آتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جس دروازے سے داخل ہوتے ہیں وہیں سیدھا آگے چلے جائیں. فرض کر لیجئے یہ دائیں طرف آخری دروازہ کھلا ہے تو لوگ جو وضو کر کے آئیں گے بس اسی طرف آتے جائیں گے اور صف کو پورا کرتے جائیں گے، ادھر دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کے فرمان کی غایت یہ ہے کہ امام کو وسط میں رکھو، یعنی مسجد میں داخل ہو کر دیکھو کہ ضرورت کس طرف ہے. آیا آپ کو دائیں طرف کھڑا ہونا ہے یا بائیں طرف کھڑا ہونا ہے؟ ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس آؤ اور کھڑے ہو جاؤ. آپ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرف لوگ کم ہیں، آپ اس طرف کھڑے ہوں جدھر لوگ کم ہیں، چاہے وہ دائیں سائڈ ہو چاہے وہ بائیں سائڈ ہو، لیکن پہلے آپ دیکھیں. اور اگر نئی صف بنانی ہے، پہلی صف پوری ہو گئی ہے، فل ہو گئی ہے پوری صف، نئی صف جب ہی بنائیں جب پہلی صف فل ہو گئی. پہلی صف کے ادھورا ہوتے ہوئے آپ دوسری صف نہیں بنا سکتے. اور دوسری صف بھی کیسے بنائیں گے؟ امام کے بالکل پیچھے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس دروازے سے آئیں تو وہاں کھڑے ہو جائیں، اس دروازے سے آئیں تو یہاں کھڑے ہو جائیں. امام کو آپ نے مرکز میں رکھنا ہے، آپ اس کے پیچھے آپ دوسری صف بنائیں، جب وہ فل ہو جائے پھر تیسری بنائیں. اسی طرح بعض مساجد میں بعض جگہوں پر جنازے کے معاملے میں بھی یہ قید لگائی جاتی ہے کہ بھائی صفیں گن لو، بھائی طاق بنانا، طاق. پھر مثال کے طور پر اگر صفیں 4 بنی ہوئی ہیں، لوگ اور بھی نہیں ہیں، 4 صفیں ہیں پوری، تو وہ کیا کریں گے؟ چوتھی صف کو آدھا کر کے ایک 5ویں صف بنائیں گے. یہ تو شرعاً ویسے ممنوع ہے کہ آپ 5ویں صف بنا نہیں سکتے جب تک چوتھی پوری نہ ہو. پھر یہ قید کس نے لگائی ہے کہ صفوں کی گنتی جو ہے وہ طاق ہو؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی کی وفات کی خبر آئی، وہ حبشہ میں تھے، وہ مسلمان تھے، اکیلے مسلمان. حبشہ عیسائی اسٹیٹ تھا اور وہ عیسائیوں کے ملک میں اکیلے مسلمان، لیکن عیسائیوں میں ان کا اسلام چھپا تھا. رسول اللہ کو علم تھا. حضرت نجاشی نے وہاں سے کچھ وفد بھی بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے ایمان قبول کیا اور نجاشی کے ایمان کی گواہی بھی دی. ظاہر بات ہے جب حبشہ میں فوت ہوئے تو عیسائی تو یہی سمجھے کہ ہمارا تھا. انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوگا جو عیسائی اپنی میت کے ساتھ کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی مدینے میں، تو جس دن اطلاع ملی اسی دن یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، فلاں جگہ کوئی شہید ہوا ہے، پھر اشتہار چھپے گا، اس کا نام آئے گا، پھر جمعے والے دن جنازہ ہوگا غیبانہ، جمعے کے بعد اور فلاں صاحب آ کے جنازہ پڑھائیں گے. اللہ کے رسول کو جس دن اطلاع ملی مدینے میں اسی دن آپ نے صحابہ سے کہا تمہارا بھائی حبشہ میں فوت ہوا ہے، اس کا جنازہ پڑھو.
اسی دن بغیر کسی اشتہار کے، بغیر جمعے کا انتظار کیے، بغیر کہیں باہر سے خطیب بلائے، وہیں آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور صحابہ کہتے ہیں فصفنا صفین، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس جنازے میں 2 صفیں بنائی، جنازے میں 2 صفیں بنائی۔ اور یہ 2 کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ گنتی میں نہیں آتی، اتنا بڑا مجمع تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا طاق ہیں یا جفت ہیں، 2 صفیں ہیں آپ کے پیچھے، آپ کو بھی پتہ ہے 2 صفیں ہیں۔ آپ نے نہیں کہا کہ دوسری صف کو آدھا کرو اور تیسری بنا، 2 ہی صفوں میں آپ نے جنازہ پڑھایا۔ تو یہ کوئی قید نہیں ہے کہ صفیں طاق عدد ہونی چاہیے جنازے کے اندر بھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقتدی اور امام، ان دونوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ فرائض رکھے ہیں۔ مقتدی کا حق یہ ہے کہ امام ان کا خیال رکھے، امام ان کا خیال رکھے۔ خیال رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہے پیچھے مقتدی، کوئی بوڑھا ہے، اور اتنی لمبی لمبی وہ فرض نمازیں پڑھائے کہ 20 25 منٹ تک 4 رکعت والی نماز وہ پڑھا رہا ہے، یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے۔ بس جو اچھے طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھے، ہاں نفلی نماز میں جتنا چاہے لمبا کرے، نفل میں لوگوں کو اختیار ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں، لیکن فرض میں تو ہر بندہ مجبور ہے، اس نے فرض پڑھنا ہے۔ ایک بندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں فلاں شخص امام ہے اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، میں نماز